السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر سمیع الزمان صاحب، بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے اس پوسٹ کو پڑھا اور پھر اس پر آپ نے مجھ سے کہا کہ کچھ میں اس پر تعلیمی پالیسی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اسی امید پر میں آئیڈیا ریپبلک گروپ میں پوسٹ کیا تھا کہ اس گروپ میں بہت سے سنجیدہ اور اہل علم افراد موجود ہیں جو ملت کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں۔ اس وقت بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں، لیکن جو مسئلہ اس وقت ہے تعلیمی پالیسی کی شکل میں، اس کا تعلق ہمارے ملت کی نوخیز نسل سے ہے۔ 25-30 سال کے بعد کیا ہوگا ہم کہہ نہیں سکتے ہیں۔ تو مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نئی قومی جو تعلیمی پالیسی آئی ہے، اس کو مرکزی کابینہ نے، یونین کیبنٹ نے اس کو، جو وزیر اعظم کے اجلاس میں جو ہوا تھا، صدارت میں اجلاس جو ہوا 29 جولائی کو، اس کو منظور کر لیا ہے۔ کابینہ میں منظوری کے معنی یہ ہے کہ اب یہ پالیسی بہرحال ملک میں نافذ ہو کر رہے گی۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اب پارلیمنٹ میں لایا جائے گا، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں، اور دونوں جگہ چونکہ بی جے پی کو اکثریت ہے اور جو حلیف جماعتیں ہیں وہ بھی اس کی تائید کریں گی، تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ پالیسی منظور ہو جائے گی اور یہ ایک قانون بن جائے گا صدر جمہوریہ کی دستخط کے بعد۔ اور یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے 2035 تک کے لیے پالیسی ہے۔ اب اس پالیسی کے بہت سے نکات ہیں، 400 صفحات پر مشتمل یہ پالیسی ہے۔ میں ان ساری تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں۔ جو ہمارے لیے یعنی بہت زیادہ فکر مندی کی باتیں ہیں، اس کی طرف میں آپ کی توجہ لاؤں گا اور گروپ کے ممبران کی بھی، تاکہ اس پر ہم بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور کر سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پالیسی کے اندر لفظ سیکولرزم ہی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب جو بھی سیکولرزم کی حیت ہے ہمارے سامنے اس وقت دستوری لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ مملکت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، مملکت کسی مذہب کی سرپرستی نہیں کرے گی، سرکاری مدارس میں مذہب کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ تو اب انہوں نے اصطلاح ہی نکال دی ہے۔ اب اس کی جگہ جو اصطلاحات استعمال ہو رہی ہے وہ ویدانتا کی اصطلاح ہے، ویدوں میں جو باتیں بیان کی گئی وہ ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ جو یہاں کا قدیم تعلیمی نظام ہے، دور قدیم کا نالندہ اور ٹیکسلا میں جو تعلیم دی جاتی تھی، وہ تعلیم کو ہم یہاں پر عام کریں گے۔ وہ سائنس پڑھائی جائے گی، وہ میتھمیٹکس پڑھائی جائے گی۔ تو اس طریقے سے پراچین کال کا جو دور ہے، اس دور کی طرف ہندوستان کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اقلیتوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر 5 الفاظ بڑے اہم ہیں۔ LLASM۔ پہلا ایل سے مراد لینگویج ہے، دوسرے ایل سے مراد لٹریچر ہے، اس کے بعد اے آرٹس، اس کے بعد ایس ہے اسپورٹس، اور اس کے بعد ایم ہے میوزک۔ تو یہاں دیکھنے میں تو بڑی آسانی بات ہے کہ بھئی لینگویج ہے، ٹھیک ہے، لیکن لینگویج کون سی؟ سنسکرت لینگویج کو کمپلسری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے 8th کلاس سے ہی۔ لٹریچر میں وہ لٹریچر ہوگا جو یہاں پر قدیم دور کا جو لٹریچر ہے اس کو پڑھانے کی بات کی جائے گی۔ آرٹس میں بھی وہی چیزیں سکھائی جائیں گی جس میں کہا جا رہا ہے کہ صاحب ہم اسپورٹس اور آرٹس وغیرہ میں گیتا ہے، سوریہ نمسکار ہے، سرسوتی وندنا ہے۔ ہر طالب علم کو کلاس کے آغاز سے پہلے ہرے رام ہرے کرشنا کہنا پڑے گا۔ تو یہ دراصل ہمارے بالکل عقائد سے ٹکرانے والی پالیسی ہے، اور لازمی چیز ہے کہ اگر ہمارے بچے ان سرکاری مدارس میں جا کر تعلیم حاصل کریں گے تو وہ مسلمان تو باقی رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ گھر میں لاکھ قرآن پڑھا لیجئے مولوی صاحب کو رکھ کر، لیکن بچہ 7-8 گھنٹے جب جائے گا اسکول میں اور اسے وہاں پر روزانہ گیتا کے اشلوک کو دہرانا پڑے گا، یوگا کرنا پڑے گا، سوریہ نمسکار کرنا پڑے گا، تو لازمی چیز ہے کہ وہ اپنے توحید کا جو عقیدہ ہے اس پر اس کو قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر دوسری طرف اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو سارے اسکولز قائم ہوں گے گورنمنٹ کے، اس کی جو پیرنٹس کمیٹی بنے گی، اس میں RSS کے جو ایریے کے سرچالک ہو گئے، یعنی جو صدر ہوں گے وہ پیرنٹس کمیٹی کے صدر ہوں گے۔ ان کے مشورے اور ان کی رہنمائی میں ہی وہ اسکول چلے گا۔ اور جو پرائیویٹ اسکول ہوں گے جن کو افیلیشن کی ضرورت ہوگی،
وہ یہ سارے چیزیں اپنے پاس رکھنا پڑے گا. گیتا کی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا, یوگا کے لیے کرنا ہوگا, دوسری چیزیں تو اسی وقت ان کو اس کا پرمیشن ملے گا, ان کو اس کا افیلیشن ملے گا اور اسی وقت اسکول کو چلا سکیں گے. تو اس لحاظ سے یہ جو قومی تعلیمی پالیسی آئی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس کے ذریعے ذہنوں کو آلودہ کیا جائے گا اور غیر مسلم بچوں کے سامنے ایسی تاریخ پڑھائی جائے گی جس سے ان کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پیدا ہوگی. آخری بات کہ اس کے اندر سے پورا مسلمانوں کا جو دور ہے جس کو ہم ہسٹری میں کہتے ہیں میڈیول پیریڈ آف انڈیا, عہد وسطیٰ, اس عہد وسطیٰ کو مکمل طور پر نکال دیا گیا ہے. اب کوئی مسلم حکمران کی تاریخ نہیں پڑھائی جائے گی. سلاطین دہلی جو ہیں, مغلیہ سلطنتیں وغیرہ, تو یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. ان کے کارنامے کیا تھے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی 800 سال تک. تو اس 800 سالہ دور کو بھی اس آپ کی تعلیمی پالیسی سے نکال دیا جائے گا, جس سے لازمی چیز ہے کہ مسلمانوں کے اندر, آنے والی نسلوں کے اندر یہ احساس ہوگا کہ ہم محکوم ہیں, ہم مجبور ہیں, ہمارے اسلاف جو تھے وہ حملہ آور تھے. تو اس طریقے سے ایک قسم کا ان کے اندر احساس محرومی پیدا کرنے کی اس تعلیمی پالیسی کے ذریعے کوشش کی جائے گی. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں سارے این جی اوز کو لے کر حکومتی سطح پر ہم کو دباؤ ڈالنا چاہیے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم تجاویز لکھیں گے, یہ کریں گے, اب تجاویز کا کوئی مرحلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ 30 مئی 2019 کو یہ پالیسی منظر عام پر آئی, بڑی اس پر تنقیدیں ہوئی. اس کے بعد گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تجویزیں لیں گے. چنانچہ 2 لاکھ سے زیادہ تجاویز پورے ہندوستان سے وزارت فروغ انسانی وسائل کو پہنچائی گئی, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ منسٹری کو. لیکن اب جو پالیسی آئی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ 2 لاکھ تجاویز کو انہوں نے ردی میں ڈال دیا اور اپنے جو عزائم تھے انہی عزائم کی بنیاد پر یہ تعلیمی پالیسی بنائی گئی ہے. اب کوئی ریپرزنٹیشن کسی سے نہیں لیا جائے گا. اب آپ حکومتوں پر دباؤ ڈالیں, جہاں تک تلنگانہ کی حکومت ہے ان کو ہم نمائندگی کریں اور کہیں کہ یہ جو پالیسی ہے سینٹرل گورنمنٹ کی پالیسی ہے اور سینٹر پوری طریقے سے تعلیم کے شعبے پر حاوی ہو جائے گا. لہٰذا آپ کچھ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اس کے اندر یہ بات کھل کر آ گئی ہے کہ ٹیچر کے اپائنٹمنٹ سے لے کر سارے کورسز جو بھی ہوں گے وہ سارے کام مرکزی حکومت انجام دے گی. تو ریاستوں کو کے حقوق کو ختم کر دیا گیا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ریاستی حکومتوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو پالیسی آئی ہے یہ ہندوستانی وفاق کے خلاف ہے. کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ تعلیم کا جو شعبہ ہے, ابتدائی تعلیم ہائی اسکول تک, وہ ریاستی حکومت کے انڈر میں ہوتا ہے, اور ہائر ایجوکیشن جو ہوتا ہے ڈگری سے لے کر پی ایچ ڈی تک یہ سارے کورسز مرکزی حکومت کے تحت آتے ہیں. لیکن انہوں نے اب اس کو پورا مرکز کے تحت لے لیا ہے. جو بھی بجٹ الاٹمنٹ ہوگا وہ گورنمنٹ آف انڈیا کرے گی. تو لہٰذا ہم ریاستی حکومتوں کو یہ بتائیں کہ اگر آپ اس پالیسی کو نافذ کرتے ہیں تو آپ کے اختیارات ختم ہو جائیں گے اور مرکزی حکومت منمانی کرے گی. اس کے ذریعے سے بڑا نقصان ہوگا. مادری زبان کی بات کی گئی, لیکن پورے 400 صفحات کی جو پالیسی ہے اس کے اندر کہیں اردو کا کوئی ذکر نہیں آ رہا ہے. تو لازمی چیز ہے کہ اردو اگرچہ کہ ہماری مذہبی زبان نہیں ہے, لیکن جو بھی ہمارا مذہبی لٹریچر ہے وہ سارا کا سارا اردو میں ہے. ہم قرآن کو سمجھتے ہیں اردو ترجمے کے ذریعے, احادیث کو سمجھتے ہیں اردو ترجمے کے ذریعے, تاریخ اسلام کو ہم نے پڑھا اردو میں. تو لہٰذا اگر اردو ختم ہو جائے گی تو لازمی چیز ہے کہ ایک بہت بڑا علمی سرمایہ سے ہمارے بچے محروم ہو جائیں گے. تو اس کے بہت ہی خطرناک یعنی مضمرات ہیں, اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلنے والے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ نے جو توجہ دلائی ہے, چند سیدھا باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور ہمارے گروپ کے اور بھی ذمہ داران ہیں, اس پر گفتگو ہو, اس کا ہم مطالعہ کریں اور اس کے بعد جماعت کے ذمہ داروں کو متوجہ کرائیں گے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اس پر ہم کو توجہ دینی چاہیے. ملت کے دیگر ذمہ داروں کو متوجہ کرائیں تاکہ اس کے اندر سے کم از کم کوئی ایسی چیزیں جو ہمارے عقیدے سے ٹکراتی ہیں, ہماری تہذیب سے ٹکراتی ہیں, کم از کم اس کو حذف کیا جا سکے. لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا طاقتور گروپ بننے کی, طاقتور ایک پریشر گروپ بننے کی ہم کو ضرورت ہے, اور اس کے لیے سب کا تعاون ضروری ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خواہش پر رکھ دی ہیں, اور بھی بہت کچھ تفصیلات ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ آگے انشاءاللہ اس کو رکھا جائے گا. ایک مضمون گزشتہ جمعہ کو میرا اس پر آیا ہے, وہ انشاءاللہ میں اسی گروپ میں پھر ایک مرتبہ شاید پوسٹ کیا میں یا نہیں کیا مجھے یاد نہیں ہے, پھر ایک مرتبہ پوسٹ کر دوں گا, جس کے اندر اس کے مختصر خد و خال بیان کیے گئے ہیں. جزاک اللہ خیرہ.